جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد امجد. اچھا. محمد امجد والد غلام بشیر. جی جی. میرے والد صاحب اسکول ٹیچر ہے. ماشاء اللہ. کتنا والے ہو؟ کوٹ سلطان. کتنا بلا؟ کوٹ سلطان گریڈ اسٹیشن کے نزدیک. کون سے موجود ہے؟ میں موجود. اچھا. میرے والد صاحب اسکول ٹیچر ہے. اچھا. میں نے 3 ایم اے کی ہوئے. آپ نے بولی بولو. ایم اے 3 میں نے ایم اے کی ہے. ایم اے کی تھے. جی ماشاء اللہ. میں نے 3 ایم اے کی ہے. اور ایم اے ایجوکیشن، ایم اے اسلامیات، ایم اے پولیٹیکل سائنس. اچھا ماشاء اللہ. میں نے 12 پبلک سروس کے امتحان دیے ہیں. 12 کلیئر کیے ہیں. جی. اچھا 12 آپ نے کلیئر کی دوران سروس یا سروس سے پہلے؟ سروس کے دوران. سروس کے دوران 12 آپ نے. 12. اچھا کیوں کیا ہوا پھر آپ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ آگے انٹرویو بھی میرے اچھے ہوتے تھے. انٹرویو اچھے ہوتے تھے. لیکن پتنی بدقسمتی. تو لیکن سے کیا برا جب میرٹ نہیں بنتا تھا؟ میرٹ ہوتا تھا. ریٹرن جو میں کلیئر کر کے آتا تھا. ایک دفعہ 119 لڑکے پاس ہوئے تھے پورے پنجاب میں. اچھا. ان میں شامل. اچھا. نہ اس میں جو میرٹ بنتی ہے فہرست وہ 1 2 3 4 5 7 اس میں کہاں تھے آپ؟ لسٹ میں ہوتا تھا 10ویں میں 8ویں میں. 8ویں 10ویں میں. جی جی. انٹرویو کا پتہ نہیں کیا ان کا کرائٹیریا. تو آپ نے کبھی محسوس کیا کہ یار یہ 10 کے بعد والا بھی لگ گیا ہے میں نہیں لگا؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ بس میں دیتا رہا ہوں. ایس ایس کے دیے کلیئر کیا. لیکچرشپ کے دیا کلیئر کیا. ہیڈ ماسٹر کے دیے کلیئر کیا. ایک مضمون کے 3 دفعہ مطلب یہ طے ہوں. اچھا کیا گال ہے کیوں تساں رہ بندے ہو؟ کیا کوئی سمجھ نہیں آتی. ہو سکتے کوئی سفارش ہی ہوگی. ہو سکتے آپ کنفیوز تو نہ ہو جیوے میرے کو لگتا ہے تھوڑا کنفیوژن ہوں. نہیں میں ہوں تو ظاہر نفسیاتی طور تے ذہنی طور تے بندہ ڈسٹرب ہوندے. ہوں میں پی ٹی سی ٹیچر ہاں. اچھا. اور یہ جے سکول ہی جرا پرائمری بھی نہیں وہ پرائمری کو ہی تلے میں کچی پکی کو پڑھے نا. اچھا. یہ جے سکول ہی جتھا اے یو اور ڈپٹی آمدن جنہوں کی تعلیم ہی کہہ رہی ہوں. کیڑے سکول ہے؟ بیٹ دیوان جدید جونیئر کیمپس. گھر تو تقریباً 5 کلو 7 کلومیٹر. کتنے سال تھی کن کو پڑھے لگنا 2004 کو بیٹ دیوان دے وچ 8واں سال. ویسے سروس بھی کتنا تھی ہے؟ پہلی سروس سٹارٹ 171 چک پرائمری سکول 171 چک. تو آپ نے کبھی محکمانہ طور پہ نہیں کوشش کی کہ جی میں اتنا پڑھا لکھا بندہ ہوں میں 3 ایم اے کیے ہیں اور 12 میں نے ایگزام دیے ہیں تو میں کبھی پروموشن کے لیے جدوجہد کروں؟ کوئی ہمارے محکمے میں کوئی نہیں. آپ نے کبھی جا کے کسی کو کہا ہی نہیں؟ کبھی پیش ہی نہیں ہوئے؟ کبھی افسران والا کو بتایا ہی نہیں آپ نے؟ بس جسارٹ ٹھیک ہے. گھر بیٹھے ہیں کیا کر سکتے ہیں. اتنے بیٹھے پڑھے گھر تو نہیں بیٹھے. لیکن بس وہ جو ایک روٹین آدھی پئی ہے زندگی دی کیا کر سکتے ہیں بندہ. یہ سارا معاشرہ اس قسم کا ہی تھا. نہیں کبھی آپ گئے ہیں دفتر میں گئے ہیں کبھی اپنی فائل اٹھا کے کبھی کسی بڑے افسر سے بااختیار افسر سے ملے ہیں کہ جناب میں بھی محکمہ تعلیم کا بندہ ہوں اور میں نے یہ 3 ایم اے کیے ہوئے ہیں میں پڑھا سکتا ہوں کالج میں پڑھا سکتا ہوں ہائی کلاسز کو پڑھا سکتا ہوں. کبھی آپ نے ڈیمانڈ کی ہے؟ کبھی آفیسر کوئی آتے ہیں انٹرویو سکولوں میں چیک کرنے کے لیے تو فوجی آتے ہیں آرمی والے. آرمی والوں نے دینا نا آپ کو. آپ کو تو دینا ہے آپ کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں. ہمارے متعلقہ افسر آتے ہیں تو وہ جب سوال جواب ہوتا ہے تو وہ بہرحال احترام کرتے ہیں کوئی ورنہ اکثر بےعزتی کر کے دیتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے. پھر ہم یہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ آپ اس سے ناانصافی کے ساتھ خلاف بولے ہیں آپ؟ کیا انصافی اور کیا ناانصافی. ہمارا معاشرہ جب آپ خود نہیں بولتے ہیں آپ اپنی ڈیمانڈ خود نہیں کرتے ہیں لوگوں تک آپ پہنچا. میرا خیال ہے پہلی دفعہ آپ کے ساتھ کوئی اتنی شدت کے ساتھ بول رہا ہوگا کہ یار بولو اپنی بات کرو. آپ نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ میں بولوں اپنی بات کروں. سر یہ ہے کہ انٹرویو دے کے سفر کر کے خرچے بھر کے تیاری کر کے تھک گئے. یاد ہے 3 ایم اے کیتے جی ٹھیک کیتے 12 ایگزام دیتے ٹھیک کیتے پاس تھی گئے ٹھیک ہے 12 انٹرویو دیتے وہ بھی پاس تھی گئے ٹھیک ہے. ہوں اگو تے اپنی فائل کیوں نہیں چلائی؟ فائل کیا چلانی ہے؟ اللہ نواز خان چلانی ہے انجن سر چلانی ہے؟ بس کل میری بیگم فوت ہی گئی ہے. میں والا اپنا روٹین ہی گھر بس بچے ہیں آپ کے؟ جی کتنے ہیں؟ میرے 5 بچے. 5 بچے جی پڑھ رہے ہیں؟ جی. اور بہن بھائی جو ہیں آپ کے وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں؟
جی ایک بھائی کی سروس ہے، باقی بس محنت وہ مزدوری بھائی کیا کرتے کرتے ہیں؟ ہیں۔ وہ نیوی میں ہوتے ہیں، نیوی چھوٹے میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ کام۔ باقی جو ہے 3 بھائی وہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ آپ نے چھوٹے بھائی آپ اپنی کیس کی فائل بنائیں، فائل بنا کے متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان تک جائیں، آپ انہیں ملیں، انہیں بتائیں کہ جی میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، مجھے آپ ایڈجسٹ کریں کہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ ہمارے اچھا ملک جنہ میں کو یہ نظام ہی نہیں اچھا ہے۔ جنہ دول وجے دے جی ایم این اے ایم پی ایس دے انہاں کہڑے تو گل نہیں کی میں نے ایم پی اے نہ دو وجے نے نا ووٹ تو دینے ہیں نا یا نہیں دینے ووٹ تو دینا تو جن کو ووٹ دیں ان کو طے کرے نہیں آخیا یار میں بھی تو تیرا علاقے کا بندہ ہاں نا، میں بھی پڑھا لکھا ہاں، میں کرے انہیں کو کیوں نہیں آخیا؟ بگی یہ کرے اپنا حق نہیں سمجھنا، بس انہیں کو کیا انہیں تو حق سمجھنا بھی میں ووٹ دوں، اپنا حق نہیں سمجھنا بھی میں اپنی گل کر بس انہیں کو کرے ہی کیا تھے کوئی مطالبہ کوئی خواہش کیا سے کچھ تھمنا چاہیے کہ نہیں؟ سارے ملک دے بھی سارے معاشرے دے بھی کوئی انصاف کہیں نہیں، آپ بولتے نہیں ہیں نا، انصاف اس لیے نہیں ملتا کہ آپ بولتے نہیں۔ دیکھیں آپ کس کو کیا کہیں، کوئی سنتا ہے؟ چلیں آپ ایسے کریں، میری تجویز ہے جی آپ اپنی فائل بنائیں، فائل بنا کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو دیں، افسران بالا کو دیں، ڈی سی صاحب کو ملیں، کمشنر صاحب کو ملیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے یار، راستے بند نہیں ہوتے ہیں، ہم خود اپنے لیے راستے بند کر لیتے ہیں۔ اپنے حق کے لیے بولنا آپ کو قانون، آئین، اخلاق ہر جو ہے نا راستہ آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ اپنی بات کریں۔ اگر آپ اپنی بات نہیں کریں گے تو لوگوں سے توقع مت رکھیں کہ آپ کی کوئی بات کریں، ٹھیک ہے؟ بندے ہیں جو آپ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ نہیں مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود اس عذاب سے گزرا ہوں، اگر ہمیں بولنا نہیں آئے گا تو پھر تو بات نہیں بنے گی نا، جب ہم بولیں گے نہیں پھر لوگوں کو کیا پڑے گی کہ آپ کی کوئی بات کریں؟ آپ خود اپنے لیے بولیں نا۔ میرا دماغ پھٹ رہا ہے کہ میرے علاقے کا بچہ ہو، وہ میرا خیال ہے شاید آپ کے والد میرے کلاس فیلو بھی ہوں گے، کہ وہ 12 وہ سی ایس ایس کے ایگزام دے چکا ہو، 3 ایم اے ہو وہ بندہ، تو کوئی سالت میں ہو یار، کیا ہے یار یہ؟ ہمارا بس سسٹم ہی اس قسم کا ہے۔ اللہ آپ کو بولنے کی توفیق دے، بس میں یہی دعا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔